جی ونس اگین ویلکم بیک. اور ٹائم ہو گیا ہے ہمارے تقریری مقابلے کا. 3 مقررین آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جن میں سے کسی ایک کو پیچھے رہ جانا ہے، 2 کو آگے جانا ہے. ہمارے ججز صاحبان جو ہیں وہ تیار ہیں. آزاد بھائی تشریف لا چکے ہیں. آزاد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اینڈ تحریم آ چکی ہیں. السلام علیکم تحریم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو. ٹائم چونکہ کم ہوگا اس لیے میں جلدی شروع کرنا چاہوں گا. آج ہماری تقریر کا عنوان ہے تہذیب، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. 3 لوگ اس میں شریک ہوں گے. ہمارے پہلے مقرر جو ہیں، پہلی مقررہ جو ہیں، ان کا تعلق فیڈرل اردو یونیورسٹی سے، میری یونیورسٹی سے ہے، فار آرٹس اینڈ سائنس. جویریہ خان صاحبہ تشریف لائیے. جویریہ خان کے لیے تالیاں بجا دو مسلمانوں. تھینک یو ویری مچ. اینڈ جویریہ السلام علیکم. کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے. ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آلرائٹ. کیا کر رہی ہیں آپ وہاں سے؟ سر بی ایس جغرافی. بی ایس جیوگرافی. تو آپ یہ گلشن اقبال والے کیمپس میں؟ جی. آپ کے ایچ او ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں. اشفاق صاحب کی؟ ڈاکٹر جاوید اقبال. ڈاکٹر جاوید صاحب کی؟ او واو. کبھی جاوید صاحب سے میرا پوچھیے گا. جی انہوں نے بتایا تھا. آئی لو ہم، آئی لو ہم. ان کو میرا بہت سلام کہیے گا. ڈاکٹر جاوید از امیزنگ، امیزنگ. اور مطلب میں سچ بتا رہا ہوں، اردو سائنس کالج میری زندگی ہے اور میری زندگی کے بہترین دن وہاں گزرے ہیں. اور ڈاکٹر جاوید واز امیزنگ. انیشلی بھی وہ بہت اچھے تھے اور اب تو خیر بہت ہی اچھے ہیں. میں کبھی ضرور انشاءاللہ وزٹ کروں گا، لیکن ان کو میرا بہت سلام کہیے گا پلیز پلیز پلیز. اینڈ ڈاکٹر صاحب، اف یو واچنگ دس سر، آئی لو یو. یو آر ون آف دا فیو پیپل جنہوں نے مجھے زندگی کے اندر بولنے کا موقع دیا تھا اور صلاحیت دی تھی. پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے میری ریسرچ کو مانا تھا، اور پہلی مرتبہ میں نے ڈیٹیلڈ ایک ریسرچ پیپر پیش کیا تھا کلاس کے اندر، اور سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا. اور اس کے بعد میں ریسرچ کے اندر گھسا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. لگا دیجئے 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. ججز سے اجازت لے کے شروع کیجئے. جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے گی، جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو 20 سیکنڈ کے لیے بزر ایک بجے گا. اس کے اندر آپ کو 20 سیکنڈ کے اندر اپنی تقریر ختم کرنی پڑے گی. بسم اللہ کیجئے. منصفین کی اجازت. جناب صدر، اس عظیم معاشرے نے بہت ترقی کر لی ہے کہ آج یہ چاند سے آگے کا سفر طے کر رہا ہے. لیکن جناب والا، میں سوچتی ہوں کہ اتنی ترقی آخر کس کام کی کہ اسے صدیوں سے 2 وقت کی روٹی برابر بانٹنا نہیں آئی. علی وقار، ایک طرف لوگ جدید سہولیات سے مکہ و مدینہ خدا کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ دوسری طرف ایک بھوکا فقر روٹی کی مانند 2 وقت کی روٹی کی مانند دھڑ دھڑ کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. صدر علی وقار، ایک طرف لوگ مساجد کو آسائشوں سے آراستہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایک بھوکا اسی مسجد کے باہر فقط روٹی مانگنے کی غرض سے آتا ہے. کیونکہ علی وقار، بھوکے کو خدا فقط روٹی میں نظر آتا ہے. تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. علی وقار، یہی نہیں بلکہ جب ایک بھوکا مسجد سے موٹر اور نل چرا کے اپنا پیٹ پالتا ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. علی وقار، اپنی تہذیب اور اخلاقیات کی مثال دینے والے ممالک پہ جب کرونا کی آفتیں پڑی تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہی مہذب لوگ اپنے ہی سپر اسٹورز پہ حملہ بول دیتے ہیں. تو علی وقار، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. علی وقار، یہی نہیں بلکہ سالہ سال محنت و مزدوری کرنے والے یوسف گوڈ کے رہائشی شاہد کو جب اپنے گھر کے برتن بیچتا دیکھتی ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. علی وقار، کراچی کا ایک مجبور باپ مفلسی اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے جب خودکشی کرتا ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. علی وقار، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خدائے برحق نے روزہ رکھنے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا. لیکن علی وقار، جب میں لوگوں کو اشیاء خوردونوش کا ذخیرہ کرتے دیکھتی ہوں، منافع خوری کرتا دیکھتی ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رکس ظالم کی تجوری میں چھپا پھرتا ہے. شکریہ. بالکل 2 منٹ 30 سیکنڈ پہ آپ نے کہا.
ساحر کی یہ نظم تھی. کچھ جنہوں نے آپ کو بھیجا انہوں نے شاید وہ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا, آپ بھی کہیے غریبوں میں شرافت کیسی. لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. اینڈ جی سر بتائیے ویری کوئکلی. ان کے ایکسپریشن میں یہ تھوڑی سی کمی تھی, ایک ہی طرف دیکھ رہی تھی بیٹی یا پھر آپ کو دیکھ رہی تھی. آواز ٹون اچھی تھی اور بہتری کی گنجائش ہے. سر انداز بہت اچھا تھا, بڑا اچھا جوش تھا, اور خطابت اور تقریر میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہونی چاہیے. آلرائٹ میم. اسپیچ اچھی تھی اور ٹائمنگز ان کی بہت پرفیکٹ تھی کہ انہوں نے بالکل فکس ٹائم پہ اسپیچ ختم کی. تحریم. تقریر اچھی تھی, بہتری کے کافی چانسز تھے, اور پلیز مذہب کو ذرا ان ساری چیزوں سے آپ لوگ الگ رکھا کریں, ضروری نہیں تھا وہ. آلرائٹ جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. آئیے جی اب انمتا ذوالفقار صاحبہ تشریف لے کے آئیے. گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج, گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج سے ان کا تعلق ہے. انمتا ذوالفقار کے لیے تالیاں جی. انمتا ویری کوئکلی آ جائیے, ٹائم بالکل نہیں ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, کیا آپ کیا کرتی کیا ہیں؟ میں فرسٹ ایئر میں ہوں, پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ. پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, تو ظاہر ہے آف کورس یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر رائٹ؟ یا آبویسلی. انشاءاللہ تعالیٰ. میٹرک میں کیا گریڈ تھا آپ کا؟ میرا اے گریڈ تھا. تیار ہیں؟ جی. 2 منٹ 30 سیکنڈ گو. میں چوری کے الزام میں مارا گیا, میں افلاس کا مارا سڑکوں پہ دھتکارا گیا. میرا نام راشن کے لیے مانگا تو ضرور, میں کھڑا رہا قطار میں, نہ مجھے پکارا گیا. ذوالفقار, ایک ماں جو اپنے بچے کو خودکشی کا درس دیتی ہے, وہی ماں گھر میں راشن نہ ہونے کے باعث اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیتی ہے, کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. اور پھر کچھ یوں حالات نظر آتے ہیں کہ ہو گیا چرخے ستمگر کا کلیجہ ٹھنڈا, مر گئے پیاس سے دریا کے کنارے بچے. یہ ضروری ہے کہ نئے کل کی ضمانت دی جائے, ورنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے بچے, ورنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے بچے. ذوالفقار, میرے وطن کے بھوکے باسی احتجاج کرتے ہیں, اور ان کی مفلسی پہ اسی ملک کے حکمراں کچھ اس طرح سے راج کرتے ہیں کہ حلق پہ پھیر کے خنجر, لہو چھوٹا تو یوں بولے, بہت چھینٹے اڑاتے ہو, بڑی تم میں روانی ہے. ذوالفقار, یہ حقیقت ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. کون سی بھوک ذوالفقار؟ مال و دولت کی بھوک, شہرت کی بھوک, عزت کی بھوک, نفرت کی بھوک, دہشت کی بھوک, وحشت کی بھوک, عداوت کی بھوک, طاقت کی بھوک, کرسی کی بھوک, یا ہوس کی بھوک. ذوالفقار, جب ہوا کی بیٹی بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر چند سکوں کے جھنکار پہ رقص کرتی نظر آتی ہے, تو فلک شگاف صدا انسانیت سے چیخ چیخ کے پکارتی ہے کہ ہاں, بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. میرے ملک سے اربوں کا غبن کرنے والے ملک بدل کر دیے جاتے ہیں, اور 2 روٹی چرانے والے باپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. ذوالفقار, میرے ملک کے انصاف کا دوہرا معیار, اور عوام پر بجلی, پانی اور گیس کے بلوں کا انبار. دوسرا, میں ٹھہرا ایک کرایہ دار. اگر مجھ سے پوچھا جائے کوئی آخری خواہش یا آرزو, میں بھوک لکھوں گی اور قلم توڑ آؤں گی. میں بھوک لکھوں گی اور قلم توڑ آؤں گی, کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. ایک بریک ہے جی, آپ ادھر ہی رہیے, ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. مجھے بھی یاد نہیں کہ میں کیا کر رہا تھا, مجھے واقعی یاد نہیں. مطلب ہم ڈیبیٹ کمپٹیشن میں تھے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کمپٹیشن میں تھے شاید. لیکن آئیے ذرا, آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ بیکاز مجھے یاد نہیں ہے. ہاں جی. اچھی تقریر تھی, مواد بہت اچھا تھا, ٹون واز ویری ہائی,
بہرحال ہمارے یہاں شاید یہی سمجھ لیا گیا کہ ٹون اچھا ہے, شاید متاثر ہوتے ہیں منصفین, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جتنا زیادہ نیچرل ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا. جی سر. میری رائے بھی شہریار بھائی سے متفق ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ آواز اگر ان کی پست رہے, اتنی بھی پست نہ ہو, اونچی بھی اتنی نہ ہو کہ ایسا لگے کہ تو تقریر کا سارا سلسلہ منصفین اسی پہ ہی آپ کے وہ کر دیں. تو جی میرے لحاظ سے تقریر بہت شاندار تھی, اس لیے کہ میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں وہ ہے انفرادیت. ان کے بہت سے جملے نئے تھے, ان کی بہت ساری گفتگو ایسی تھی کہ جس میں مجھے یہ لگا کہ یہ کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں ہے, تو مجھے یہ تقریر بہت اچھی لگی. تقریر بہت اچھی تھی. مجھے صرف ایک بات کی شکایت ہے, اگر یہ پوری تقریر آپ اپنے انداز میں کر لیتے ہیں, اس کو وہ جو ایک روایتی انداز ہے وہ نہ ہوتا اور ہاتھوں کی موومنٹ بہت زیادہ نہ ہوتی تو اور زیادہ ہم انجوائے کرتے. ادروائز تقریر آپ کی بہت اچھی تھی. آواز کا آپ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, آپ کی پچ تھوڑی سی ہائی ہو رہی تھی, تھوڑی سی اسکویکی ہو رہی تھی, چبھ رہی تھی آواز, لیکن وہ نیچرل ہوتا ہے تو اس لیے اپنی آواز کا جو والیوم ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیں تو ٹھیک ہے, ادروائز بالکل ٹھیک ہے. ایک دن میں آپ بچوں کو یہاں بٹھاؤں گا اور یہ تمام ہمارے جو منصفین ہیں ان سے کہوں گا تقریر کریں. بہت اچھی تقریر کی تھی. پلیز بیٹھیے, پلیز. آپ تو ضرور ہیں, آپ تو سب سے زیادہ ہیں. تشریف رکھیے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی, حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں NED یونیورسٹی سے. آئیے جی حسن, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حسن کے لیے تالیاں تو بجا دیں. تھینک یو ویری مچ. جی حسن NED سے تعلق ہے آپ کا, کیا کر رہے ہیں NED میں؟ ہاں, گریجویٹ ہو چکا ہوں, ابھی تو جاب کر رہا ہوں. کہاں جاب کر رہے ہیں؟ میں ایک پرائیویٹ فرم میں ایز اے ٹرینی انجینئر کام کر رہا ہوں. اوکے, تو کس میں انجینئرنگ کس میں کی ہے؟ میں میٹلرجیکل انجینئر ہوں. یو آر اے میٹلرجیکل انجینئر. واو, امیزنگ. اور کون سی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آلسنس انڈسٹریز. آلسنس کے لیے. اینڈ واٹ ڈو یو ڈو ان میٹلرجی؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ ابھی تو وہاں کوالٹی انجینئر ہوں, مطلب ٹرینی انجینئر ہوں. پوسٹ جو ہے وہ کوالٹی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہاں ہم کوالٹی کی ساری پراسپیکٹیوس کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو اس پہ لگا دیجیے گا جی 2 منٹ 30 سیکنڈ لگا دیجیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور موضوع پتہ ہے؟ یس سر. 1 2 3 بیسٹ آف لک. منصفین کی اجازت سے. اچھا ایک منٹ, یہ اگر اجازت نہیں دیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر میں شروع نہیں کروں گا. میں جاننا چاہتا تھا, مطلب یہ ہوتا تھا. 2 منٹ 30 سیکنڈ. سوری بیٹا, سوری. 1 2 3 گو. بھوک جب سندلی جسموں پر سفر کرتی ہے, بھوک جب سندلی جسموں پر سفر کرتی ہے, سبزۂ مشق کے اشجار ہجر کرتی ہے. نہ سرائی کا عالم کیا بتاؤں تجھ کو, خستہ اذہان کا حال کیا بتاؤں تم کو. بھوک منظر رنگین بھلا دیتی ہے, بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. صدر اعلی وقار, جس معاشرے میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں. وہاں عزت کی بولی اونچی بولی ہوتی ہے. وہاں بھوک سے صفیں ماتم بھجتی ہیں. وہاں تہذیب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. وہاں غریب کی آہ پکا میں وہ بات نہیں ہوتی. صدر اعلی وقار, یہاں غریب کے بچے کو ایک خستہ مارکس لینا دشوار ہے تو امیر کے کتے کو سینیٹائزر سے دھلایا جا رہا ہے. عجب رسم ہے چارہ گھروں کے محفل کی, لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر سسکتا ہے ایک ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. صدر اعلی وقار, بے ضمیر حکمرانوں سے 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے غریب اپنی تصویر کھنچوا کے اپنی عزت کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھ, مگر وہ 2 وقت کی روٹی اس ذلت سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. صدر اعلی وقار, باپ محض چند روپوں میں اپنے گھر کا تمام ساز و سامان بیچ دیتا ہے کیونکہ اس کے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, تو کہیں ماں محض اس لیے خودکشی کر لیتی ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کو اور دن کا کھانا نہ کھلا پائے گی. صدر اعلی وقار, دور حاضر میں لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے, وہ تہذیب بھلا چکے ہیں. میں حکمرانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے اگر یہی بے حسی اور بے حرمتی نہ روکی لوگوں کی, تو یاد رکھو بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے, اور یہ بھوک تمہارے گردنوں میں پھندوں کے مانند آ جائے گی. میں کہیں بھوک سے مر نہ جاؤں اے امیر وقت, اگر مستقبل ہوں تمہارا تو بچا لو مجھ کو. صدر اعلی وقار, آج کراچی شہر میں چھینا جھپٹی عروج پہ ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس ماں کی آہ و پکا پہ کروں گا کہ غربت نے میرے بچوں کو سکھا دی تہذیب, سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. شکریہ. 2 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے تقریر کی. بہت خوب. چھوٹا سا بریک کے بعد فیصلہ.
और जी तो हसन के लिए सबसे पहले कमेंट्स क्या कहते हैं सर आप? हसन का बहुत अच्छा मवाद था, बेस्ट ऑफ ऑल, और इन्होंने मेरा ख्याल अभी हमारे बातें सुन के अपने आवाज़ को कंट्रोल में लिया है। बहरहाल थोड़ी सी अगर तैयारी और अच्छी करते ना, वो थोड़ी सी इसमें रहेगी। बहरहाल बहुत अच्छा था जी। तैयारी में काफ़ी कमज़ोरी थी, और जिस तरह स्पीकर कहीं था आप कहीं थे नहीं, पहले आप स्पीकर को, मुनसिफिन को एक तरफ रखें, वो इजाज़त दे ना दे, स्पीकर इजाज़त ज़रूर दे कि वो कि आपका मुंह कैसे हो, किस तरफ आप खड़े हुए, तो यानी उससे बहुत असर पड़ता है आपकी तकरीर पे। जी सर। मैटर इनका बहुत अच्छा था, और लेकिन तैयारी की कमी थी। थोड़ा सा घबरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, अदरवाइज़ इनका मवाद जो है वो डिफरेंट था, जिस बात की मुझे खुशी थी, और इनका अंदाज़ भी मुख्तलिफ था, इनका अपना अंदाज़ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, क्या आप लोग नतीजे पे पहुंच गए? ऑलराइट जी। पीछे आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, हाँ इधर। ऑलराइट जी, तकरीर का मुकाबला है, और अब बात आ गई कि किसी एक को पीछे रह जाना है और किसी दो को आगे जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि आप में से, आप तीनों में से कौन है जो पीछे रहेगा और कौन दो लोग हैं जो आगे निकल जाएंगे। तीनों लोग जो आज तकरीरी मुकाबले में थे, जजेस को इम्प्रेस करने में खातिर खाह कामयाब नहीं हुए। कहीं मवाद की कमी नज़र आई है तो कहीं अंदाज़ की कमी नज़र आई है। कहीं जजेस ने इस बात पे नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं कि मवाद वही पुराना था, और कहीं इस बात पे नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं कि हाथों का एक मखसूस अंदाज़ है वो नहीं होना चाहिए। आज का उन्वान था भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। 3 लोग इसमें शरीक हुए। इसमें शरीक हुई जबेरिया खान, अनमता जुल्फ़िकार और हसन रज़ा। मैं एक एक करके आप लोगों को बुलाऊंगा और मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आपको क्यों आगे जाना चाहिए। हसन, सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि आपको क्यों आगे जाना चाहिए? ये है कि दीगर मुनसफीन ने बहुत अच्छे से तकरीर पेश की है, जो दीगर तकरीर का, तो जो मुनसफीन का फैसला होगा वो। जी, फ़ौरन क्विकली। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, क्योंकि जजेस के कमेंट्स के हिसाब से मैं बता। मुझे मेरी तकरीर मेरी मामा ने लिख के दी, और फिर जब मैंने अपने सीनियर्स को वो दिखाई तो उनसे भी शाबाशी मिली, फिर यहाँ जजेस से भी थोड़ी शाबाशी भी मिली और थोड़े नेगेटिव मार्किंग्स भी। तो मैं चाहती हूँ इसीलिए कि मेरी मामा ने लिख के दिया, मैंने जब भी उनकी लिखा हुआ कंटेंट कहा है तो हमेशा मुझे फतह हासिल हुई है। ऑलराइट, आगे आइए। मैं जिन 2 लोगों के नाम लूँगा वो लोग दोनों आगे आ जाएंगे। अनमता जुल्फ़िकार साहिबा, आगे आ जाइए। हसन रज़ा साहब, आगे आ जाइए। आप दोनों लोग अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ जवेरिया, आज जजेस ने नहीं समझा कि आप आगे जाएंगी। आइए, ब्रेक है। Are you okay? ये जजेस का फैसला है, राइट? आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग इनको बाय दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या जो मुझे यहाँ पर मिला है मैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो ये फैसला ठीक है, आप लोगों में से कोई इसको दोबारा से रिकन्सिडर नहीं करना चाहता? बिकॉज मुझे भी ये बहुत शौक सा लगा है, क्वाइट ऑनेस्टली। एक्चुअली 4 जजेस हैं, जब 4 के नंबर प्लस होते हैं तो उसमें कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। ऑलराइट, ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।